لاہور کے بعد ملتان بھی اسموگ کی زد میں، آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج ملتان کا پہلا نمبر۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید دھند اور اسموگ کا راج، حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے مختلف مقامات پر موٹر ویز بند، ملتان کا فلائٹ آپریشن متاثر، پروازیں منسوخ، آئندہ 24 گھنٹوں تک صورتحال بدستور بدترین رہنے کا امکان۔ پنجاب میں اسموگ کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی تیاری، انسداد اسموگ کے 41 اسکواڈ تشکیل، شہر میں مختلف مقامات پر ناکے قائم کرنے کا فیصلہ، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا، گاڑیوں اور کاغذات ضبط کر لیے جائیں، چیف ٹریفک آفیسر کی ہدایت۔ اسموگ کے پیش نظر پنجاب کے مختلف شہروں میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی عائد، 11 سے 17 نومبر تک ہر قسم کی آؤٹ ڈور کھیلوں، نمائشوں اور تقریبات پر پابندی ہوگی۔ پابندی کا اطلاق ڈسٹرکٹ لاہور، ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ پر ہوگا۔ دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند ہوں گی۔ میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، پیٹرول پمپس اور کریانہ سٹورز مستثنی ہوں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اطلاعات پنجاب مریم اورنگزیب کا اسموگ کنٹرول میں ناکامی کے عدالتی ریمارکس پر اظہار افسوس، اے جی پی پنجاب کی عدم موجودگی کا مطلب ناکامی نہیں، 8 ماہ سے اسموگ کے خاتمے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں، 10 ارب اسموگ اور 100 ارب روپے ماحولیاتی بہتری کے لیے مختص کیے۔ عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانے والی صہیونی ریاست بے لگام، مسلم ممالک کے سربراہوں نے بھی کمر کس لی، ریاض میں 50 سے زائد عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہوں نے سر جوڑ لیے، غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، سعودی عرب کا اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کی تشکیل کا فیصلہ۔ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے، فلسطین کی صورتحال پر ہم سب کا جمع ہونا اہم اقدام ہے، وزیراعظم شہباز شریف کا ریاض میں عرب اسلامی ممالک کے اجلاس سے خطاب، کہا غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے، پاکستان فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا، غزہ سے متعلق عالمی عدالت انصاف نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل، سعودی عرب کا بین الاقوامی الائنس کی تشکیل کا فیصلہ، غزہ لبنان میں جنگ بندی فوری بند کی جائے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے عرب اسلامی ممالک کے مشترکہ سربراہی اجلاس میں غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا، کہا عالمی برادری ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت رکوائے، اسرائیلی جارحیت سے ہزاروں اموات ہو چکی۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، 2 روز میں خواتین اور بچوں سمیت مزید 85 فلسطینی شہید، شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں 36 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی، درجنوں کی حالت تشویشناک، اسرائیلی جنگی طیاروں نے وسطی اور شمالی علاقے پر بھی بم برسائے، 7 اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی سے شہید ہونے والوں کی تعداد 43,603، 1 لاکھ سے زائد زخمی۔ حج پالیسی کا اعلان، سرکاری اسپانسرشپ اسکیم پہلے آئیے پہلے پائیے کے اصول پر ہوگی، حج اسکیموں کے لیے کوٹے کی تقسیم کا تناسب 50% طے، سال 2025 کے لیے پاکستان کا حج کوٹا 1,89,210 ہے، حج اسکیم میں اسپانسرشپ اسکیم کے لیے 30,000 نشستیں مختص، حج اسکیم کے لیے روایتی لانگ پیکج 38 تا 42 دن اور شارٹ پیکج 20 تا 25 دن کا ہوگا۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل کا معاملہ، جسٹس امین الدین خان کے چیمبر میں اجلاس، 26ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 119A کے تحت مقدمات کی کلر کوڈنگ کا فیصلہ، مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنا اور بینچز کے بیٹھنے کا فیصلہ 2 سینئر ممبران کی مشاورت سے ہوگا۔ اعلامیے کا متن، آئندہ اجلاس میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمود علی مظہر پر مشتمل 5 رکنی کمیٹی آئینی بینچ بنانے جانے کا امکان۔ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس، کہا اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ بار بار یہ سوال سامنے آیا ہے، کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ؟ عدالت عظمیٰ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान जमा ना हो सका। वकील फैसल चौधरी की अदालत से जवाब जमा कराने के लिए वक्त देने की इस्तदा। कहा 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, जवाब के लिए वक्त दरकार है। बानी पीटीआई कमरा अदालत में पेश, बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंची। अदालत ने 13 नवंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। लगता है बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा होगी। एस्टैब्लिशमेंट का सरबराह आंख मारने वाला बंदा नहीं। पीटीआई को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ ही होगी। अपोजिशन से मुज़ाकरात चल रहे हैं। महमूद तजक्ज़ई, मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के लोगों से भी राब्ते में हैं। गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। वो इस बार खुद ठीक हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे? तरमीम के लिए बंदे उठाने वाली बात में कोई सदाकत नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के इंकशाफात। लेफ्टिनेंट जनरल ओवैस दस्तगीर की कमांडर जनरल पीपल्स लिबरेशन आर्मी से मुलाकात। कराची में दहशतगर्द हमलों में चीनी शहरियों की हलाकत पर चीन से इज़हार अफसोस। दो तरफा अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल। अस्करी क़यादत का मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। चीन और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी एतमाद और ताउन को कमज़ोर करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का दो टोक बयान। कहा पाक चीन ताल्लुकात को सबताश करने की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। पाक चीन ताल्लुकात तारीख़ी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी वफ़द पर हमले की जिम्मेदारी कलादन तंजीम ने कबूल कर ली। हमले में 2 चीनी जान से गए, 21 अफराद जख्मी हुए। सिंध पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने हमले की मुकम्मल तफ्तीश की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और IG सिंध गुलाम नबी मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्विस अफराद का भी पता चल गया है। हमले में मुलव्विस सहूलतकार खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की फॉरेंसिक जारी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सिंध हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। पुलिस हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सिंध हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन कर रही है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। दरखास्त में मौक़िफ़। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के इंकार पर वफाकी हुकूमत ने PCB को हिदायत जारी कर दी। बोर्ड हुक्काम को एतमाद में लेकर दीगर बोर्ड से भी राब्ता करने की तजवीज़। भारत के पाकिस्तान सफ़र न करने की ठोस वजूहात मालूम की जाएं। भारत नहीं आता तो किसी और टीम को बुला लिया जाए। इवेंट के लिए श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को बुलाने के लिए काम करने का मशवरा। वफाकी हुकूमत की सख्त हिदायत। दुनिया बदल चुकी है, भारत को भी अपना रवैया बदलना चाहिए। खेल को खेल रहने दे, जंग ना बनाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ की चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ना भेजने के फैसले पर रद्द अमल। कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को जिद या अना की भेंट ना चढ़ाया जाए। क्रिकेट को सियासी आलूदगी से बचाने के लिए पाक भारत क़यादत आगे आए। हमारी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर है। पाकिस्तान जाने या ना जाने का फैसला हमारे हाथ में नहीं। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का बयान। कहते हैं भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजा जाएगा तो भरपूर मुकाबला करेंगे, कोशिश करेंगे कि टाइटल अपने नाम करके आएं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। कहा घर में बैठकर तनकीद करने वालों को PTI का हिस्सा नहीं समझता। इनकी मुझे कोई परवाह नहीं। जो बातें कर रहे हैं वो घर में बैठे होते हैं। जो D चौक जाने वाले साथ थे वो अब भी साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौज को बेशुमार इख्तियारात दिए गए मगर दहशतगर्दी खत्म ना हुई। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का वैकफील्ड में तकरीर से खिताब। कहते हैं हम महफूज पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज के कायल हैं। कश्मीरियों को अपनी आज़ादी की जंग खुद लड़ना होगी। IMF मिशन की पाकिस्तान आमद। आज मुज़ाकरात का इम्कान। वफ़द 15 नवंबर तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पहली सहमाही के दौरान माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सालाना टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मुमकिन मिनी बजट के खदोखाल पर भी बातचीत होगी। वफ़द को सूबाई सतह पर ज़राई इनकम टैक्स के निफाज में पेशरफ से आगाह किया जाएगा। निजी शोबों को वुसअत देने की ज़रूरत है। IT का शोबा मईशत की नमू में फैसला कुन साबित होगा। कराची में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्टार्टअप समिट से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वीडियो लिंक खिताब।
کہا مالیاتی شمولیت میں ٹیکنالوجی انتہائی اہم کردار ادا کرے گی۔ وفد کا کام پالیسی فریم ورک اور اس میں تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ نجی حکومت کی شعبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاموں کو توسیع دیں۔ وفاقی سرکاری اداروں میں رائٹ سائزنگ سے متعلق وفاقی کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا۔ پاکستان کسٹمز سروس میں گریڈ 10 سے 18 تک 69 اسامیاں مستقل ختم۔ ایف بی آر کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کسٹمز کی 29 مختلف ذیلی محکموں میں خالی اسامیاں ختم کی گئیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس کراچی، ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنل آڈٹ اسلام آباد بھی شامل۔ دونوں محکموں میں گریڈ 18 کے 3 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے عہدے ختم کیے گئے۔ مسلم لیگ نون کا حصہ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ خواجہ سعد رفیق کی سیاست یا پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے خبروں کی تردید۔ سوشل میڈیا پر پارٹی سے استعفیٰ دینے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ میں نے پارٹی نہیں چھوڑی اور نہ ہی سیاست سے دستبردار ہوا ہوں۔ وفاقی حکومت کے زیر انتظام اسپتالوں کو پبلک پرائیویٹ کے تحت چلانے کا معاملہ زیر غور۔ اسپتالوں کو سرکاری سے نیم سرکاری میں تبدیل کرنے اور نان گیزیٹڈ اسٹاف کی کانٹریکٹ پر بھرتی کرنے کی اصلاحات پر مشاورت۔ اصلاحات کا مقصد پینشن کی مد میں اخراجات کو کم کرنا ہے۔ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دوبارہ لینے کی ممکنہ تاریخ سامنے آ گئی۔ سندھ میں ایم ڈی کیٹ 1 دسمبر کو لینے کی تیاریاں جاری۔ آئی بی اے سکھر کی محکمہ صحت کو 1 دسمبر کو ٹیسٹ لینے کی تجویز۔ امیدواروں کے لیے خوشخبری، ایم سی کیوز میں 5 کے بجائے 4 جواب کا آپشن دیا جائے گا۔ آئی بی اے سکھر کی تیاریاں جاری۔ پی ٹی اے نے غیر رجسٹرڈ وی پی اینز کو بلاک کرنا شروع کر دیا۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے پاکستان میں غیر رجسٹرڈ وی پی این سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ اتھارٹی کا کام صارفین کے ڈیٹا کی حفاظت کرنا اور غیر قانونی مواد تک رسائی کو روکنا ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت میں موسم سرما کی پہلی برفباری۔ کے پی کے اور دیگر علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ سوات کے میدانی علاقوں میں بارش کا سلسلہ بدستور جاری۔ جھیل سیف الملوک پر 6 انچ تک جبکہ بابو سر ٹاپ پر 1 فٹ تک برفباری۔ کوٹلی شہر سمیت نوائی علاقوں میں تیز بارش اور ژالہ باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ ٹرمپ کی صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد بٹ کوائن کی قیمت میں مسلسل اضافہ۔ بٹ کوائن کی قیمت $80,000 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستانی کرنسی میں ایک بٹ کوائن 2.25 کروڑ سے بھی مہنگا۔ رواں سال کے دوران دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو کرنسی کی مالیت میں 80% سے زائد اضافہ ہوا۔ انٹر بینک میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافہ۔ انٹر بینک تبادلے میں ڈالر 277 روپے 86 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 62 پیسے مہنگا ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 پیسے مہنگا ہو کر 287 روپے 77 پیسے کا رہا۔ اور پاکستان کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے جوش فلپ آسٹریلین اسکواڈ میں شامل۔ جوش فلپ کو کوپر کنولی کی جگہ اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ٹی20 میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلا میچ 14 نومبر کو برسبن میں